رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي القرشي الهاشمي الأبطحي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأنجبين الأطهرين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. صلوات بھیجیے گا بر محمد. حضرات گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید ممتاز حسین رضوی ابن جناب عابد حسین رضوی کی روح کو ارشاد فرمائیں. اپنی سلامتی کے لیے مل جل کر صلوات بھیجیے گا پر محمد. عزیزان گرامی، ایک مرد مومن کے اصال ثواب کی مجلس عزا ہے بعنوان مجلس چہلم. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے اور انہیں جوال رحمت میں جگہ کرامت فرمائے. بڑی برکتوں والا مہینہ ہے ماہ مبارک رجب، اور مختلف مناسبات ہیں ماہ رجب میں، اور ماہ رجب روب اتمام ہے، پھر ماہ شعبان کی آمد ہے. صلوات بھیجیے گا بر محمد. ایک اور صلوات بھیجیے گا بر محمد. ماہ مبارک رجب بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور انسان کو خود سوچنا چاہیے. ایک اور صلوات دیجیے گا بر محمد. ہو گیا سب لوگ ایک صلوات بھیج دیجیے بر محمد. اب چاہے جتنی گرمی لگے پنکھے کی کوئی گنجائش اب نہیں رہ گئی ہے. تو ماہ مبارک رجب بڑی برکتوں والا مہینہ ہے اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. مختلف مناسبات ہیں ماہ رجب میں. ماہ رجب کو
رجب الاسب کہا جاتا ہے۔ اسب کے مختلف معنی علماء نے بیان کیے۔ مثال کے طور پر علماء نے بیان کیا اسب جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کا نام ہے۔ اسب کے ایک معنی ہے ٹوٹ کر برسنا، موسلادھار بارش جسے ہم اور آپ کہتے ہیں۔ علماء نے بیان کیا جن کی باتیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، نمونۂ عمل ہیں، کہ ماہ رجب میں اللہ کی رحمتیں بندوں پر ٹوٹ کر برستی ہیں۔ اب یہ انسان کا اپنا ظرف وجودی ہے کہ ان برکتوں سے کس حد تک اپنے وجود کو فیضیاب کر سکتا ہے۔ یہ برکتیں یوں ہی کسی کو نصیب نہیں ہوا کرتی ہیں، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ زحمت کرنی پڑے گی، کچھ مشقت کرنی پڑے گی، تب جا کر کے پروردگار اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ابر کرم کو رواں کرے گا اور انشاءاللہ ہم اور آپ فیضیاب ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ آخر تک مجلس کا انداز یہی رہے گا تاکہ دو چار باتیں میں آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں۔ لہذا توقع نہ رہے کہ ابھی مثلا ایک موقع آئے گا جب چوتھا گیئر لگے گا اور بہت شور شرابہ، نہیں، ایسا کچھ نہیں، بہت اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ ایک گفتگو ہے آپ سے ہماری۔ تو پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ مالک نے خود اعلان کیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ البتہ ہم جیسے بندگان پروردگار کبھی کبھی اپنے غرور و تکبر کے نشے میں آ کر کے مالک کی بارگاہ میں دست سوال پھیلانے سے گریز کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرحوم کے جو مرد مومن اور صاحب علم بھی تھے اور ظاہر سید الشہداء بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی عزیز کا ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے، کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، مثلا کسی کا جوان بیٹا مر جائے، کسی کا جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی ماں جیسی عظیم نعمت کھو دے، کسی کا باپ مر جائے، تو قرآن کریم کی نگاہ میں مصیبتوں میں مبتلا ہونے والے انسانوں کی تین قسمیں ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کے لیے قرآن نے اعلان کیا ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، انسان کو ہم نے حریص بنایا، ذرا سا مشکل میں گرفتار ہوا تو اب مالک سے رشتہ توڑ لیا، اور جب کوئی مرتا ہے ہمارے گھروں میں عموماً جو بات کانوں تک پہنچتی ہے، کفریہ جملے ہمارے لبوں پر آ جاتے ہیں، ابھی مرنے کے دن نہ تھے، اور کبھی کبھی اللہ سے توقع بھی بیجا ہوتی ہے۔ بیجا توقع، مثال کے طور پر میرا باپ مرا، میں یتیم ہوں، اب میری اللہ سے توقع کچھ ہو جائے پروردگار بس میرے باپ کو حیات دے دے۔ یقیناً پروردگار قادر مطلق ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ پروردگار سے بیجا توقع ہے۔ مالک نے کہا وہ انسان جو مصیبتوں کے ہنگام اپنا رشتہ مجھ سے منقطع کر لے وہ انسان قابل مذمت ہے، قرآن کی نگاہ میں قابل مذمت ہے۔ دوسری قسم ہے ان افراد کی جو مصیبتوں کے موقع پر صبر کرتے ہیں۔ آپ جانیے اور قرآن پڑھیے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دو مقامات پر اپنی جانب سے بندوں کے لیے تحفہ درود کا تذکرہ کیا ہے، تحفہ تحیت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی آیہ کریمہ ان بچوں کو بھی یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی، یعنی تحفہ درود کس کے لیے ہے؟ محمد اور آل محمد علیہم السلام کے لیے۔ لیکن ایک گروہ اور ہے جو مصیبتوں کے موقع پر صبر کرنے والا گروہ ہے، اس کے لیے پروردگار نے آواز دی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، مالک کی جانب سے تحفہ درود ہے، تحفہ تحیت ہے، تحفہ سلامتی ہے۔ لیکن اس سے آگے کی منزل ہے، آنے والی ہے 28 رجب، وہ تاریخ جس میں سید الشہداء نے مدینہ جیسے اپنے وطن کو خیرباد کہا ہے۔ وہ منزل امام حسین کی ہمیں اور آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے۔ ہمارے یہاں توجہ کیجیے گا، بات کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا لیکن غور کیجیے گا، واقعاً لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جہاں جنازہ رکھا ہو اور لوگ پسماندگان غمزدہ خانوادہ اول وقت مصلی عبادت پر نظر آئے۔ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن جانے قربان جائیں، سید الشہداء نے
روز عاشور میدان کربلا میں کیسے کیسے جنازے اٹھائے ہیں. حبیب کا جنازہ، سعید و زہیر کا جنازہ، گود کے پانوں کا جب نمبر آتا ہے تو علی اکبر جیسے جواں سال فرزند کا جنازہ، اور منزل آگے بڑھتی ہے ششماہ مجاہد علی اصغر کا جنازہ، اور منزل آگے بڑھتی ہے تو عباس دلاور کے جنازے کو دیکھا ہے. لیکن امام حسین ہر جنازے کو دیکھنے کے بعد اور خیمے تک لانے کے بعد فقط ایک جملہ کہتے ہیں، الہی رضیت برضاک، اے کریم پروردگار ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم صبر کر سکتے ہیں، وگرنہ اپنے آپ کو راضی برضائے الہی کر لیں. اور یہی منزل، ایسا نہیں یہ مردوں سے مخصوص ہے، یہی منزل رضایت ہمیں نظر آتی ہے عقیلہ بنی ہاشم زینب کبریٰ کے ہاں. جب یزید نے سوال کیا کیسا پایا کربلا میں تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا اللہ نے، جناب زینب اولیاء مقام نے ایک جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی کے، سوائے خوبصورتی کے ہمیں کچھ اور نظر نہیں آیا ہے. تو عزیزان گرامی، مصیبتوں کے ہنگام ہمیں مالک سے رشتہ نہیں توڑنا. البتہ میں عرض کر دوں ہمارے یہاں دعاؤں کا سلیقہ نہیں ہے. مثلا ایک دعا جو ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے، آج دنیا جوجھ رہی ہے، اگر وقت رہا تو میں اشارہ کروں گا کورونا وائرس سے. آج پوری دنیا میں نفس نفسی کا عالم ہے، اور وہ باپ جو اپنی اولاد کے لیے تمام تر تگودو زحمتیں محنتیں مشقتیں برداشت کرتا تھا، آج باپ بیٹے سے دور ہے، ماں جو اپنے سینے سے اپنے بچے کو لگاتی تھی دور کیے ہوئے ہیں. علماء تمام تر ایکسپرٹ حضرات جس فیلڈ سے بھی مہارت رکھنے والے ہوں، ہر ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے. اور واقعاً یہ قیامت کا ہولناک منظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جہاں مالک نے قرآن میں اشارہ کیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا؟ انسان اپنے بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا، انسان اپنے ماں باپ سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، انسان اپنی بیوی سے، اپنے ہمسر سے، اپنی اولاد سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا. آج وہی عالم ہے. فاصلہ بنا کے رکھیے، دور رہیے. عزیزان گرامی، ان تمام تر حالات میں جہاں ایک طرف ہماری اور آپ کی شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے، اور عقل یہ کہتی ہے کہ ہمیں ماہرین طب کے بتائے ہوئے اصول زندگانی پر عمل کرنا ہے، مثلا سینیٹائزر یوز کرنا ہے، ماسک لگانا ہے، مصافحہ کرنے سے بچنا ہے. آپ نے دیکھا یورپین ممالک میں لوگ ہندوستانی رسم و رواج کے مطابق جو ہمارے ہندو برادران کرتے ہیں ایک دوسرے سے عزت و احترام سے پیش آ رہے ہیں. تو ہمیں جہاں ایک طرف ان کے بتائے ہوئے اصول زندگانی پر عمل کرنا ہے، وہیں ہمیں معصومین سے ملنے والی دعاؤں کا ورد بھی کرتے رہنا ہے. ہمارے یہاں دعاؤں کا سلیقہ نہیں ہے، بہت معذرت کے ساتھ، لیکن بے باکی سے پڑھنا یہ ہماری اب ذمہ داری ہے. اب وقت آ گیا ہے پیغام پہنچے لوگوں تک. ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا شب جمعہ میں ہم اور آپ جاتے ہیں مقامات مقدسہ پر، ہم اور آپ جاتے ہیں شبیہ حرم میں، ہم جاتے ہیں درگاہ باب الحوائج اللہ حضرت ابوالفضل عباس میں. ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ کاروبار چل جائے، تنخواہ بڑھ جائے، اللہ صاحب اولاد بنا دے، بچہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہو جائے. میں بات پیش کروں، آج کس امام کی شہادت کی تاریخ تھی؟ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام. امام موسی کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں کون؟ معصومہ قم، کریمہ اہل بیت. حضرت معصومہ قم کے حرم میں ایک بی بی کا چاہنے والا آتا ہے، سادہ لو، زری کی جالی کو پکڑ کر دعا کرتا ہے گھر ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بینک بیلنس مینٹین ہو جائے. یہ ہماری اپنی تعبیر ہے. مرزائے شیرازی جیسا بزرگ عالم وہاں کھڑا ہوا تھا، کان میں آواز پہنچی، مرزائے شیرازی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، لے کر صحن حرم میں آئے، اور آنے کے بعد کہا، اے شخص، اس ملکوتی بارگاہ میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، اتنا تو علی کے نوکر دے دیا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل. تو ہماری سب سے بڑی دعا آج کے دور میں کیا ہونی چاہیے؟ یہی کریمہ اہل بیت بنت باب الحوائج جناب معصومہ قم. اللہم، پڑھیے آپ زیارت، اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. خدایا ہمارا خاتمہ بخیر ہو. اور میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مرنا سب کو ہے، لیکن موت اگر اچھی آ جائے کسی کو تو واقعی خوش قسمت ہے. ابھی جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اچھی موت بھی یوں ہی نہیں آتی ہے کہ گھر پہ بیٹھے رہے موت اچھی آ جائے گی. دعا کیا کی ہے؟ معصومہ قم کی زیارت میں معصوم نے
اللہم انی اسألک ان تختم لی بالسعادہ. یہ جملہ ہمارے ہاں فریم کر کے گھروں میں لگانا چاہیے. ہمیں اپنی قنوت کی دعاؤں میں پڑھنا چاہیے. خدایا ہماری عاقبت بخیر ہو. عاقبت کس کی بخیر ہوتی ہے؟ جو ذات خدا پہ، وحدانیت پروردگار پر ایمان کامل اور مستحکم رکھتا ہو، جو معاد اور قیامت کا عقیدہ اپنے دل میں سجا کر رکھتا ہو، جو عمل صالح کرنے والا ہو. عزیزان گرامی، تھے ایسے افراد جنہوں نے پوری زندگی حیات پیغمبر میں نبی کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی. سعد ابن ابی وقاص، ایک نام دے رہا ہوں، پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہا، نبی کے ہم رکاب ہو کر اسلام کے دفاع میں تلواریں چلائی ہیں، لیکن یہی سعد ابن ابی وقاص امیر المؤمنین کے مقابلے میں آتا ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اس نے اپنی عاقبت برباد کر لی. لیکن ایسے بھی افراد نظر آئے جنہوں نے پوری زندگی باطل کا ساتھ دیا، لیکن آخری لحظات میں حجت الہی کے ساتھ ہو گئے، اپنی عاقبت کو بخیر کر لیا. سر فہرست نام کس کا نظر آتا ہے؟ جناب حر. تبھی تو شاعر نے کہا عشق مولا میں میرا دل جب فنا ہو جائے گا، یا مدینہ یا نجف یا کربلا ہو جائے گا. اور دیکھ کر فوج عدو میں حر کو کہہ سکتا تھا کون، خاک ہو کر شامل خاک شفا ہو جائے گا. صلوات بھیجیے گا بر محمد و عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی ہے. ہمیں اور آپ کو انداز دعا سیکھنا چاہیے. ابھی ان دنوں میں ہمارے پاس فرصت ہے، آفس بند ہے، روڈ پر نکلنا نہیں ہے، جنتا کرفیو کا اعلان کر دیا ہے وزیر اعظم نے. ان لمحات سے ہم اور آپ ایسا نہیں 24 گھنٹے لے کر کے ہم بیٹھ جائیں مفاتیح الجنان دعائیں پڑھتے رہیں. نہیں عزیزان گرامی، ہاں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ اپنی زندگی کا وقف کر سکتے ہیں کہ معصومین کی تعلیم کردہ زیارتوں اور دعاؤں کو پڑھیں. میں لایا ہوں چند ایک نسخے، اور میں انشاءاللہ یہاں مومنین کو دوں گا بھی. جو المعمل کلچرل فاؤنڈیشن نے دعا اس وبا سے بچنے کے لیے شائع کی ہے، اور اسے مسجد سہلہ میں گزشتہ 30 برسوں سے جی بہتر ہے 30 برس سے مسلسل امام جماعت کون؟ آغا حکیم کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے وہ دعا تعلیم فرمائی ہے. عزیزان گرامی، تو ہمیں اور آپ کو دعا کا سلیقہ سیکھنا ہوگا. ماہ رجب میں جب انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار قبول کر لیتا ہے. زمان اور مکان کو دعا کی قبولیت میں بڑا اہم دخل ہے. ہم گھر میں بیٹھ کر مصلی عبادت پر دعا کریں، اس کی الگ اہمیت ہے، لیکن یہی دعا مثال کے طور پر ہم پہنچ جائیں حرم حضرت ابا عبداللہ الحسین میں تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے. کیونکہ معصوم نے فرمایا اجابت الدعاء تحت قبتہ. جب انسان حرم حسینی میں زیر قبہ امام حسین اپنے دامن مراد کو پھیلاتا ہے تو پروردگار دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. مکان کو جہاں اہمیت ہے وہیں زمان کو بھی اہمیت ہے. عام دنوں میں دعا کیجئے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے. شب جمعہ میں دعا کیجئے، مالک کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیجئے. روز جمعہ، اس کی فضیلت کچھ اور ہے. قرآن نے اعلان کیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر کوئی در کر لے، اس کی فضیلت کچھ اور ہے. تو اللہ کے بنائے ہوئے سارے مہینے ہیں. ان 12 مہینوں میں 7واں اسلامی مہینہ ہے ماہ مبارک رجب. اس میں ہم اور آپ ان بچے ہوئے ایام میں اگر واقعا مالک سے لو لگا لیں، گناہوں کی مغفرت طلب کر لیں. روز بعثت پیغمبر اعظم، اب تک روزہ نہیں رکھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم سے کم 3 روزے رکھنے ہیں، نہیں رکھ سکتے، روز بعثت پیغمبر اعظم اگر ہم اور آپ روزہ رکھ لیں، یقین جانیے اللہ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے شامل حال ہو سکتی ہیں. یہ کب ممکن ہوگا؟ جب قرآن مجید کی آیتیں اور تعلیمات اہل بیت اطہار کو ہم اپنے لیے منشور حیات بنا لیں. میں مختصر لفظوں میں، چونکہ مجھ سے گزارش بھی کی گئی اور وقت کا تقاضا بھی ہے اور یہ ایصال ثواب ہو گیا، 1-2 باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز. میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر ظاہراً 157 کو سرنامے سخن قرار دیا. وقت نہیں ترجمہ کروں. جہاں پروردگار صاحبان ایمان کی کامیابی کا راز کس میں بتا رہا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. نبی اعظم کا اتباع کرنے والی جماعت یقیناً کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگی. نبی کون ہیں؟ جنہوں نے اچھی چیزوں کو اپنے ماننے والوں کے لیے حلال کیا ہے، خبائث کو، بری چیزوں کو حرام قرار دیا. پھر اس کے بعد کا ایک فقرہ ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. نبی کس لیے آئے تھے؟ تمام انبیاء کس لیے آئے ہیں؟ اہل بیت کس لیے؟ تاکہ غلامی کی زنجیروں میں
جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات دلائیں۔ توجہ کیجیے گا، آج انصاف سے بتائیے، پیغمبر اعظم نے فرمایا بعثت بین الجہالتین، میں دو جہالتوں کے درمیان مبعوث برسالت ہوا۔ ایک بعثت سے قبل کی جہالت ہے، جہاں انسانوں کی انسانوں سے محبت نہیں تھی، جانوروں سے محبت تھی، اونٹ سے محبت تھی، دیگر حیوانات سے محبت تھی، جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ اس جاہل سماج میں پیغمبر اعظم نے آ کر کے علم کی روشنی سے عرب سماج کو منور کیا۔ ایک جہالت رحلت پیغمبر اعظم کے بعد کی ہے۔ ثقیفہ میں کیا ہوا؟ جو اس دور کے نام نہاد مسلمانوں کی جہالت تھی کہ نبی اعظم کے فرمان کو فراموش کر دیا، خود ساختہ خلفاء کی تلاش میں نکل پڑے، یہ جہالت تھی۔ آپ یقین کیجئے، پڑھیے زیارت روز 40، امام حسین اگر میدان کربلا میں آئے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام زیارت روز 40 میں فرماتے ہیں بدل محجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ۔ امام حسین کس لیے آئے تھے؟ خون کیوں پیش کیا ہے راہ خدا میں؟ تاکہ ضلالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ساحل نجات سے ہمکنار کریں اور جہالتوں کے پردوں کو چاک کر دیں۔ آج ہمارا سماج، آپ انصاف سے بتائیے، جاہل سماج ہے یا نہیں؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، بہت کچھ سوچا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن حالات نہیں ہیں ایسے۔ آج ہمارے سماج میں جہالت ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے؟ یہ قرآن مجید میں جو بال نکالا گیا، یہ کیا ہمارے سماج کی جہالت نہیں ہے؟ یہ جو کرونا کو لے کر کے ماتم اور نوحے کا مذاق بنایا گیا، کیا یہ سید الشہداء کے ماننے والوں کی جہالت پر دلیل نہیں ہے؟ اور پھر ہم اور آپ فخریہ اسے وائرل کر رہے ہیں۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، ہم نے نہ اپنے دشمنوں کو پہچانا، نہ ہم نے اپنے آپ کو جہالتوں کی زنجیروں سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کیونکہ آزادی کا تصور ہمارے یہاں کچھ اور ہے، غلامی کا تصور کچھ اور ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے جن کا تعلق یونیورسٹی سے ہے، کالجز سے ہے، پڑھیں کہ آخر راسل اور ہیکل نے آزادی کا کیا نظریہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا آزادی یعنی انسان جس چیز کا طلبگار ہو وہ اسے مل جائے۔ یہاں تک کہ آج دنیا میں بعض ایسے ممالک ہیں جہاں کی پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا، آزادی کا تقاضا یہ ہے انسان خودکشی کرنا چاہے اسے خودکشی کا اختیار ہے، ادھیکار ہے، وہ جائے خودکشی کرے، 5ویں 7ویں منزلے سے اپنے آپ کو گرا دے۔ لیکن کیا اسلام میں آزادی کا یہی تصور ہے؟ جانے قربان جائیں۔ باب مدینۃ العلم سے خوشہ چینی کرنے والے شاگرد امام خمینی جناب شہید مطہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنڈم کیا ہے ہیکل اور راسل کے نظریے کو۔ انہوں نے کہا آزادی کا تصور یہ غلط ہے، حقیقت آزادی کو سمجھنا ہے تو کمال بندگی میں کمال حریت پوشیدہ ہے۔ جو جتنا بڑا عابد ہوگا وہ اتنا زیادہ آزاد ہوگا۔ راز کب کھلا ہے؟ بعد شہادت امام حسین۔ امام سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، توقے خاردار، کمر میں لنگر، لیکن آپ کی عبادت کا عالم یہ ہے تمام تر بندشوں کے باوجود جناب سید سجاد کی شعلہ بیانی آج بھی تاریخ کے صفحات میں نظر آتی ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے سماج میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا تعلق توہمات سے ہے، خرافات سے ہے۔ مثال کے طور پر عدد کو لے کر کے 13 کی عدد مثلا منحوس ہے۔ توجہ کیجیے گا، بے شمار ایسی باتیں ہیں۔ مثلا میں نے سفر کیا ہے، ٹرک سے بھی سفر کیا ہے، ٹانگے پر بھی سفر کیا ہے، پلین میں بھی سفر کیا ہے۔ ہندوستان میں ہم اور آپ مستقل سفر کرتے رہتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، میں ٹرک سے سفر کر رہا تھا جونپور کے پاس، اچانک رات کے 2-2:30 بجے تھے، ٹرک ڈرائیور نے ٹرک روک دیا۔ میں نے کہا خیریت؟ اس نے کیا جواب دیا؟ بلی راستہ کاٹ گئی۔ ٹرک اس نے روک دیا۔ توجہ کیجیے گا، ہیں ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ، اگر آپ ان کے گھر سے باہر نکلتے وقت چھینک دیجئے وہ رک جائیں گے، آپ ان کو ٹوک دیجئے کہاں جا رہے ہیں، ناراض ہو جائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، یہ توہمات ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کریم میں بال کیوں نکلا آج؟ کیا یہ پہلی بار ہوا ہے؟ نہیں، پڑھیے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آج سے 40 برس قبل بھی اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے ذریعے چند ایک چیزیں سادہ لو ہیں ہم اور آپ، شیعوں کو بہکانے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار کیے گئے۔ مثلا ایک اعلان کیا گیا چاند میں امام خمینی کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ اب ہر شیعہ
چاند میں امام خمینی کی تصویر تلاش کر رہا تھا. ایک اعلان کیا گیا سورہ بقرہ میں قرآن مجید کے بال نکل رہا ہے. آج بھی ایسا ہی کچھ ہوا. اتنے فون آئے کہ مجھے پھر عبد نامے میں اپنا ایک مقالہ شائع کروانا پڑا. حقیقت قرآن بزبان امیر بیان، نہج البلاغہ کی روشنی میں قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے. آج بھی چھپا ہے اور 2 روز قبل بھی چھپا تھا. آپ پڑھیے اس کو، جہاں قرآن کی حقیقت سے ہم اور آپ اپنے آپ کو آشنا کر سکتے ہیں. توجہ کیجیے گا. 7ویں صدی میں ایک محقق گزرے ہیں فرانس کے، ویلٹر. انہوں نے ایک کتاب لکھی. انہوں نے لکھا میرا ایک دوست تھا. بڑی مفصل گفتگو ہے یہ، اور میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. قاسم بھائی زحمت کرنے ریکارڈ بھی ہو رہی ہے تاکہ بات لوگوں تک پہنچے. ویلٹر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک پلاٹ خریدا. اب وہ چاہتا تھا کہ اپنے پلاٹ پر کام شروع کرے، مکان بنائے. کدال اور پھاوڑا لے کر پہنچا، لیکن جیسے ہی اس نے کدال ماری، پھاوڑا مارا، ویسے ہی وہ پھاوڑا ٹوٹ گیا، اس کا بیل ٹوٹ گیا. اس نے کہا نہیں، یہ زمین اچھی نہیں ہے. ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے لیکن اس کو سمجھایا گیا، اس نے مکان بنایا، لیکن جیسے ہی مکان میں وہ شفٹ ہوا، اس کی ماں کا انتقال ہوا، اس کے باپ کا انتقال ہوا، اس کے بھائی کا انتقال ہوا، اس کی بیوی کا انتقال ہوا. اور پھر اس کے ذہن میں یہی باتیں گردش کرتی رہیں کہ یہ مکان مناسب نہیں ہے. جبکہ ویلٹر جیسا ایک فرانسوی محقق کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا ممکن ہے کہ وقت مرگ آن پہنچا ہو، اصلا کوئی ربط نہیں ہے. اور پھر انہوں نے خرافات کی تعریف بیان کی. خرافات توہمات، یعنی جہاں 2 چیزوں کے درمیان نہ عقلی رابطہ پایا جائے نہ شرعی رابطہ پایا جائے. عزیزان گرامی توجہ کیجئے. کیا یہ خرافات تنہا جاہلوں سے مخصوص ہے؟ نہیں، پڑھے لکھو لوگوں کے اندر بھی ہو سکتی. کیا صرف اور صرف غیر شیعہ سے مخصوص ہے؟ نہیں، عاشقان امیر المؤمنین کے ہاں بھی اس طرح کی خرافاتی باتیں آ سکتی. توجہ کیجئے گا. مولا کائنات کا ایک چاہنے والا ہے، شاعر ہے، نام ہے ابن رومی. سن 283 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے. اور اتنا عظیم شاعر ہے مولا کائنات کے شان میں، جو اس نے قصیدے کہے ہیں. میں ایک مصرع پیش کروں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے ایک شاعر شہزادہ گلریز نے شاید انہی کے اس مصرعے سے کسب فیض کیا ہو، جو انہوں نے کہا کہ میں خاک کفے پائے سگے کوئے علی ہوں، گلریز یہاں مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. ابن رومی نے کیا کہا مولا کائنات کے سلسلے میں؟ مولا کائنات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی خاک پا میری آنکھوں کے لیے سرمے کی حیثیت رکھتا ہے. عزیزان گرامی، اس جیسا انسان بھی توہمات کا شکار ہوا ہے. کیسے توہمات؟ ان کے ایک پڑوسی تھے جن کا نام تھا علی ابن ابراہیم. علی ابن ابراہیم اپنے گھر میں اچانک ان کے گھر کے صحن میں ایک پتھر گرتا ہے. یہ اپنے غلام سے کہتے ہیں ذرا دیکھو شاید ابن رومی کو کوئی کام ہو. آج کے دور کی طرح سن 283 ہجری میں، 3 صدی ہجری میں نہ واٹس اپ تھا نہ سوشل میڈیا. غلام چھت پر جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے؟ وسط صحن میں ابن رومی کی کنیز کھڑی ہے، رو رہی ہے. کیا ہوا؟ کہا میرے مالک کو نجات دو. خیریت تو؟ کہا 3 دن ہو گئے مالک گھر میں بند ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے. یہ آتا ہے اپنے مالک علی ابن ابراہیم سے کہتا ہے کہ کنیز کا یہ کہنا ہے ابن رومی کی کہ آ کر کے نجات دو. کہا تمہارا نام حسن ہے، تم جاؤ اس کے یہاں اور جا کر کہو میرے مالک نے آپ کو بلایا ہے. جاتا ہے، جا کر کے ماجرا پوچھتا ہے. کنیز کہتی ہے ابن رومی گھر سے باہر نکلتے ہیں، پہلے دن نکلے، انہیں ایک کوا نظر آیا. جیسے ہی کوا دیکھا گھر میں واپس آ گئے کہ کوا نحوست کی علامت ہے. میں کہوں گا کاش ابن رومی جیسا انسان اس کوے سے اس کی اچھائی لے لیتا. کوے کی ایک صفت ہے، صبح میں جلدی بیدار ہوتا ہے اور رزق و روزی کی تلاش میں پہلے نکلتا ہے. اگر آج کا سماج بھی کوے کی اس صفت کو اختیار کر لے تو صبح میں شیعہ سماج کا جوان سوتا ہوا نظر نہیں آئے گا، جہاں ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر توکل کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھا جاتا ہو. یاد رکھیے، گر توکل می کنی درکار کن، کشت کن پستکیے بر جبار کن. اگر توکل کرنا ہے، اگر ذات خدا سے لو لگانا ہے تو بیلچہ ہاتھ میں لینا ہوگا، زمین کو ناہموار کرنا ہوگا، آبیاری کرنی ہوگی، دانہ پاشی کرنی ہوگی. تمام تر مراحل کو طے کر لینے کے بعد ذات خدا سے لو لگانا ہوگا. اے کریم پروردگار،
زمین کے سینے کو چاک کر کے ایک دانے کو زمین کے سپرد کر دینا یہ میرا کام تھا، اس ایک دانے سے 70 بالیاں پیدا کر دینا تیری قدرت کا کمال ہے۔ کہا دوسرے دن جب یہ باہر نکلتے ہیں تو ان کی نگاہ ایک بوڑھے انسان پر پڑتی ہے جس کی کمر خمیدہ ہے۔ انہوں نے فوراً محسوس کیا یہ آج کا دن بھی بڑا منحوس دن ہے، واپس آ گئے۔ تیسرے دن گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو ایک بلی نظر آئی کہ بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ جاتا ہے غلام کہتا ہے مالک علی ابن ابراہیم نے طلب کیا ہے، کیا نام ہے؟ غلام کہتا ہے میرا نام حسن ہے۔ کہا نام بہت اچھا ہے، میں چلوں گا۔ آتا ہے اور جب پہنچتا ہے علی ابن ابراہیم کے دروازے پر تو اس کے جوتے کی ڈوری پھنستی ہے اور جوتا پارا ہو جاتا ہے۔ کہتا نہیں یہ بھی نحوست کی علامت ہے۔ لکھا ہے علماء نے ابن رومی انہی توہمات و خرافات کی بنا پر گھر میں قید رہتا ہے، بند رہتا ہے، نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو ان توہمات سے نجات دلانا ہے۔ جہالتوں کو آج کے دور میں اگر ہم اور آپ ختم نہ کر سکے تو شاید اس سے بہتر موقع نہیں آنے والا ہے، اور اگر ان جہالتوں کا خاتمہ نہیں ہوا تو یقین جانیے منجی بشریت محور کائنات کے ظہور میں تعجیل کے بجائے تاخیر ہوتی رہے گی۔ ہم اور آپ دعا کرتے رہیں گے اللہم اجل لولیک الفرج۔ ہمیں اپنے آپ کو واقعی معنی میں دین کا پیرو بنانا ہے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، فرض کیجئے کسی جوان کی شادی ہوئی اور بہو گھر میں آئی اور ماں کا انتقال ہو جائے تو فوراً یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں بدشگونی کی کہ قدم اچھے نہیں ہیں۔ کیا تاریخ سے، کیا روایت سے، کیا سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے اس کی تصدیق ہوتی ہے؟ نہیں۔ آپ پڑھیے گا نہج البلاغہ میں موجود ہے، امیر کائنات امیر بیان سخن حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فقرہ حکمت نمبر 400 کلمات قصار میں نمبر 400 آپ جا کر کے مطالعہ کیجئے۔ امیر المومنین نے فرمایا الطیرۃ لیست بحق، مفصل حدیث ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں العین حق والرق حق والسحر حق والفعل حق۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والطیرۃ لیست بحق والعدوى لیست بحق والطیب نشرہ والعسل نشرہ والرکوب نشرہ والنظر الی الخضرۃ نشرہ۔ مولا کائنات نے فرمایا نظر لگنا ہاں یہ بات حق ہے، لیکن نظر لگے بھی تو کیا مرچے کو جلایا جائے، تو کیا ہڈی کو جلایا جائے جیسا ہمارے سماج میں ہوتا ہے؟ نہیں، دعائیں وارد ہوئی ہیں۔ امیر المؤمنین اپنے دونوں شہزادوں حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام مولا کائنات ایک دعا رکھتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامات واسمائہ الحسنی۔ یہ دعا میرے پاس موجود ہے، کوئی چاہے تو مجھ سے لے سکتا ہے۔ پھر مولا کائنات نے فرمایا بدشگونی کی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ موت کا وقت آ گیا تھا، موت ہو۔ اب ہم اگر سفر کر رہے ہیں، اگر ہم ٹریفک کے قوانین کی رعایت نہیں کریں گے تو یقیناً ایکسیڈنٹ ہوگا۔ اب ہم نے اگر کسی کو سوار کر لیا اور پھر ہم یہ کہیں چونکہ اس کو ہم نے لفٹ دی تھی اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، یہ توہمات ہے، یہ خرافات ہے جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ آخری بات میں نے مختصر کر دیا، نبی اعظم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا ہے، پیغمبر اعظم کے بیٹے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، سورج کو گہن لگا، لوگوں نے آپس میں چمی گوئیاں شروع کر دیں کہ یہ سورج گہن اس لیے لگا ہے کہ پیغمبر اعظم کے بیٹے کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے۔ نبی اعظم نے حالات کو دیکھتے ہوئے منبر پر جانا گوارا کیا اور پھر پیغمبر اعظم نے ایک خطبہ دیا ہے، اور نبی اعظم نے اس موقع پر فرمایا ہے کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج، یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ میر انیس نے اسی شہر سے کہا تھا ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ میر انیس نے کہا تھا، پیغمبر نے کیا کہا؟ یہ سورج، یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں یجریان بامرہ مطیعان لہ، یہ اطاعت گزار کس کے ہیں؟ حکم خدا کے۔ یہ گردش کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ حکم الہی سے۔ لا ینکسفان لموت احد، کسی کی موت سے ان کو گہن نہیں لگتا، نہ کسی کی حیات سے ان کو گہن لگتا ہے۔ پیغمبر اعظم نے آنے کے بعد بات کو ختم کر دیا۔ ہمیں اور آپ کو تعلیمات قرآن کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
تب جا کر کے ہمارا سماج واقعی معنی میں ایک الہی اور انسانی سماج بن سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ میں گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ جائیے سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 کو پڑھیے، اور اسی طرح آپ قرآن مجید کے ان الفاظ کو اور آیات کے ٹکڑوں کو ضرور اپنے مد نظر رکھیے جس میں پروردگار نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو جہالتوں سے دور کرو، اپنے آپ کو نادانیوں سے دور کرو۔ اور ہمارے پاس نادانیوں کو دور کرنے کا بہترین پلیٹ فارم یہی مجالس اعضاء ہیں، یہی فرش اعضاء ہے، اور یہی تذکرہ قرآن کریم اور اہل بیت طاہرین ہیں۔ میرے عزیزو، واقعی میں دنیا عجیب و غریب موڑ پر جا رہی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ بیان کروں کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، ایک باپ کا کیا حق ہے۔ ہاں، ایک پیغام اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ضرور دینا چاہوں گا، پہلا مخاطب میں خود ہوں۔ یقین جانیے، آیت اللہ بہاؤالدینی کا بڑا قیمتی جملہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا، جب کسی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں یا جب کسی کو تنزلی میں شکار ہوتا ہوا دیکھتا ہوں، بے ساختہ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ترقی کر رہا ہے تو ماں باپ کی دعائیں اس کے شامل حال ہیں، اور اگر تنزلی کا شکار ہو رہا ہے تو ماں باپ کی بد دعائیں اس کے شامل حال ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے گزارش کروں گا، ماں کبھی بد دعا نہیں دیتی ہے۔ ہاں، باپ کبھی کبھی غیظ میں اور غصے میں آ کر کے اپنے بچوں کو نفرین کے منزلوں سے گزار سکتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے ہمارے بزرگوں کو، کیونکہ یہی امام کاظم جن کی شہادت کی تاریخ آج گزری ہے، ان کے بیٹے امام رضا، انہوں نے فرمایا جب ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں بد دعا کر دے تو قلت النسل وانقطاعہ، نسل منقطع ہو جاتی ہے۔ لہذا جہاں ہم جیسے بچوں کا، اولاد کا، نوجوانوں کا یہ حق ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، وہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تربیت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں دعا کریں۔ مرحوم کے بارے میں مجھے پتہ چلا، عاشق امام حسین تھے، 6 سال اللہ نے کتنا سخت امتحان لیا ہے، تنہا ان کا نہیں، گھر والوں کا، اور اس کے باوجود پہنچے ہیں سرزمین عاشقان کربلائے معلیٰ، جہاں پہنچنے کی ہر عاشق حسین کو آرزو ہوتی ہے۔ میں چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں اس غمزدہ خانوادے کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور بیان کرنا حق ادا ہو سکا، اور لیکن یقیناً ایصال ثواب ہو گیا، اور آئندہ مجالس ہوتی رہیں گی، آپ علماء کے بیانات انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ تمام تر مصیبتیں ایک طرف، لیکن جو مصیبت شہزادی کونین نے برداشت کی ہے، آپ کو معلوم ہے نا، علماء نے وقت مصیبت توسل کیا ہے بی بی دو عالم سے۔ میں سادات سے معذرت کے ساتھ چند جملے اپنی ماں فاطمہ زہرا کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید و آرزو کے ساتھ کہ دنیا انسانیت جن خطرات سے اس وقت دوچار ہے بالعموم، اور عاشقان رسول اور آل رسول بالخصوص، انشاءاللہ ان بلاؤں سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رہیں بحق صدیقہ طاہرہ۔ میں کہوں گا مرحوم کے خانوادے کو خطاب کر کے کہ جب آپ کے گھر سے جنازہ گیا تو آپ کے گھر میں واپس نہیں آیا ہے۔ ہم نے بہت سارے جنازے دیکھے، لیکن تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ جنازہ گھر سے گیا ہو اور دوبارہ گھر میں واپس آیا ہو۔ ایک جنازہ نظر آتا ہے جو گھر سے گیا بھی ہے اور گھر میں واپس بھی آیا ہے۔ کس کا جنازہ ہے وہ؟ زہرا کے لال سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ، اور گیا بھی تو کس کی موجودگی میں گھر سے گیا؟ عباس دلاور کی موجودگی میں۔ اچھا، گیا تھا تو کفن سفید تھا، گیا تھا تو شان و شوکت کے ساتھ گیا تھا، لیکن جب واپس آیا ہے تو جس میں نازنین پر تیر پیوست ہیں، کفن خون آلود ہے۔ آپ کو معلوم ہے امام حسن مجتبیٰ کی مظلومیت کا عالم کیا تھا؟ بس 2 سے 3 منٹ۔ مظلومیت کا عالم کیا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، اپنے بھیا حسین سے کہتے ہیں بھیا حسین ایک تشت لا کر دو، جگر کے ٹکڑے گرے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا اس تشت کو ہٹا دو۔ کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کہ اس تشت میں پڑے ہوئے جگر کے ٹکڑوں پر میری بہن زینب و ام کلثوم کی نگاہیں پڑیں۔ میں کہوں گا مولا، آج آپ کو زینب و ام کلثوم کا اتنا خیال، سن 61 ہجری میدان کربلا 70 قدم کے فاصلے سے تلہ زینبیہ سے زینب کبریٰ اپنے ماجائے کے سر و تن میں جدائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تمام تر مصیبتیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن جانے قربان جائیں، امام مجتبیٰ نے یہی تو کہا تھا جیسی مصیبت
میری ماں فاطمہ زہرا پر پڑی ویسی مصیبت کسی ایک پر نہ پڑی. اور جب ابن عباس نے سوال کیا مولا آپ کیوں زیادہ گریہ کر رہے ہیں؟ حسین کم سن ہے، حسین کو زیادہ گریہ کرنا چاہیے. ابن عباس سے طلب کر آقا حسن نے یہی تو کہا تھا اے ابن عباس جو منظر بھرے مدینے میں میری نگاہوں نے دیکھا وہ منظر کسی اور نے نہ دیکھا. وہ کیا مناظر تھے؟ کہا میری ماں فاطمہ کے رخسار پر تماچے لگ رہے تھے، کوئی ایک نہ تھا جو بڑھ کر کہتا یہ بنت پیغمبر ہے، رسول اس کا احترام کیا کرتے تھے. اے ابن عباس میری ماں پشت دروازے پر تھی، اس دروازے پر آگ اور لکڑیوں کا انتظام کیا گیا جہاں رسول آ کر آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. میری ماں کا پہلو شکستہ ہوا، آواز دی یا فضت خزینی قد قتل ما فی احشائی. فضہ میرا محسن مارا گیا، فضہ میرا محسن مارا گیا. لو زہرا رخصت ہو گئی، امیر المومنین قبر پر تلاوت کر رہے ہیں، اچانک کانوں سے آواز ٹکرائی اے ابو الحسن میرا لال حسین پیاسا ہے. میں کہوں گا بی بی آج آپ کو آقا حسین کی پیاس کا اتنا خیال. سن 61 ہجری میدان کربلا 3 شب و روز کے بھوکے پیاس آقا حسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم لا تمتني میتة جاہلیہ ولا تدق قلبی بعد إذ ہدیتنی. معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے کریم پروردگار زمانہ پرآشوب ہے، ضرورت ہے محور کائنات منجی بشریت یوسف زہرا کی. معبود حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. جن مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس اعضا ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے. ہم سب کے گناہوں کو ماہ رجب کی عظمتوں کے طفیل میں معاف کر دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. معبود اس دنیا میں جس جگہ بھی لوگ کورونا جیسی عظیم وبا سے لڑ رہے ہیں، معبود تمام عالم انسانیت کو بالخصوص اور عاشقان رسول اور آل رسول کو بالخصوص اور بالعموم شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہمارے ملک میں تمام انسانوں کی حفاظت فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا دین کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ماہ رجب کی جو بچی ہوئی مناسبات ہیں، چاہے کل کی تاریخ جو محسن اسلام جناب ابو طالب کی رحلت کی تاریخ ہے، یا 27 رجب یا 28 رجب، اے کریم پروردگار ان مناسبتوں میں اہل بیت اطہار کے تعلیمات کو پڑھنے سننے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اسلامی انقلاب کی حفاظت فرما. معبود ایران میں جو عوام اس مرض سے لڑ رہے ہیں، اے کریم پروردگار سب کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا مؤمنین، شعراء، خطباء، ذاکرین، واعظین، مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر محافظ کربلا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفہ، داعش، طالبان، القاعدہ و النصرہ اور ہمارے ملک کی جو ایسی تنظیمیں ہیں جو ملک میں انتشار پھیلا رہی ہیں، ان سب کو نیست و نابود کر دے. معبود مظلوموں کی حمایت فرما. ہمارے اعمال کو اصلاح بنا دے کہ امام ہمیں اپنے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. گزارش ہے ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید ممتاز حسین رضوی ابن جناب عابد حسین رضوی صاحب کی روح کو ارسال فرما.